مجھے قطر کی گورنمنٹ نے یہاں اوہا بلایا تاکہ ہم فلسطین کے ایشو کے بارے میں بات کر سکیں۔ اس وقت دنیا میں ایک ایسی سچویشن کہ کوئی بھی فلسطین کے مسئلے پر بات کرنے کو تیار نہیں، اور عرب ممالک اتنی دولت ہونے کے بعد فلسطین کے بارے میں ایک آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اسی ٹائم صرف قطر ایک ایسا ملک ہے جس نے پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ بلا کے فلسطین کے ایشو کو اٹھا رہا ہے۔ لیکن اب کوشچن یہ کہ سارے عرب ممالک ویسٹرن کنٹریز کے غلام آخر بنے کیسے؟ خلاف ایک اپوزٹ پارٹی ینگ ٹرکس بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور آخر ان کی پاور اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے مل کر خلیفہ عبدالحمید کو تخت سے ہٹا دیا اور اس کے بھائی محمد V کو خلیفہ بنایا، جو صرف ایک نام کا خلیفہ تھا اور پاورز اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھے۔ ساری پاور صرف اور صرف ینگ ٹرکس کے پاس تھی، جو بالکل ایک اینٹی اسلامک اور نیشنلسٹ پارٹی تھی۔ مطلب ان کا ماننا تھا کہ ترکی کی ساری کمزوریوں کی وجہ اسلام اور باقی مائنورٹیز، آرمینینز، گریکس اور سب سے بڑھ کر عرب ہے۔ اسی لیے ینگ ٹرکس خلیفہ کے ہوتے ہوئے بھی ترکی میں عربی سیکھنے پر کافی حد تک پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے عرب اور ترکوں کے درمیان حالات بگڑنے لگے۔ اور اسی ٹائم کا زبردست فائدہ اٹھا کر برٹش سیدھا عربوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ تم یہ ترکوں کی غلامی کیوں کر رہے ہو؟ تم تو اتنی عظیم قوم، اور عربوں کا اپنا ایک آزاد ملک ہونا چاہیے، اور تمہاری اس آزادی کو حاصل کرنے میں ہم برٹش تمہاری مدد کریں گے۔ اور انگریزوں کو پتا تھا کہ عرب ان کی بات تبھی مانیں گے جب ان کے پاس عربوں میں سے ہی ایک بہت سٹرونگ لیڈر موجود ہو، اور جب وہ لیڈر آٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کرے تبھی سارے عرب ہماری بات مانیں گے۔ اور کچھ ہی عرصے میں انہیں اس کام کے لیے سب سے زبردست بندہ مل گیا، جس کا نام تھا شریف حسین بن علی۔ انگریزوں نے اس آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر چنا تھا، کیونکہ شریف حسین کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ان کا تعلق سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ شریف حسین کا خاندان بنو قتادہ پچھلے 700 سال سے مکہ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ انگریزوں نے شریف حسین سے وعدہ کیا کہ اگر وہ عثمانیہ خلافت کے خلاف بغاوت کرتے اور اس بغاوت میں باقی سارے عربوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لے تو انگریز عثمانی خلیفہ کو ہٹا کر انہیں مسلمانوں کا نیا لیڈر بنا دیں گے، اور عراق سے لے کر مصر، ایجپٹ تک یہ سارا علاقہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں جب شریف حسین نے مکہ کے لوگوں کو بتائیں تو مکہ کے لوگوں نے انہیں فل سپورٹ کیا، اور اس طرح خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی سب سے پہلی بغاوت مکہ سے شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ بہت تیزی سے پھیلتی گئی۔ یہ سب 1916 میں ورلڈ وار 1 کے درمیان ہو رہا تھا۔ مطلب آٹومن امپائر ایک ہی ٹائم پر رشیا، برٹش، فرانس، گریس، ان ساروں سے ایک ساتھ لڑ رہا تھا، اور اب اسے عربوں سے بھی لڑنا تھا، اور عربوں کے ساتھ برٹش جیسے پاورفل سپر پاور کی سپورٹ بھی تھی۔ اور عربوں کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایجنٹ بھی بھیجا تھا، جسے آج لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ As Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. عربوں کی یہ بغاوت اس حد تک برٹش کنٹرول کر رہا تھا کہ لارنس آف عربیہ برٹش کے ایک عام سے ایجنٹ نے سب سے پہلے عرب پہنچ کر شریف حسین کے تینوں بیٹوں کا انٹرویو کیا کہ ان تینوں میں سے عربوں کی اس بغاوت کو کون لیڈ کرے گا، اور پھر ان تینوں میں سے اس نے فیصل کو چنا، کیونکہ اسے لگا کہ فیصل میں برٹش کا وفادار رہنے کا سب سے بڑا پوٹینشل ہے۔ اس طرح کچھ ہی سالوں میں فیصل نے برٹش کی مدد سے آٹومن امپائر سے یہ سارے علاقے چھین لیے، اور اب 1918 میں جب ورلڈ وار 1 ختم ہونے والی تھی، عثمانیہ خلافت جو ایک زمانے میں اتنی بڑی امپائر تھی اب صرف اتنی سی رہ گئی۔ اب مشن پورا ہو چکا تھا، اور جیسا کہ انگریزوں نے وعدہ کیا تھا انہیں شریف حسین کو نیا لیڈر مان لینا چاہیے تھا، لیکن انگریزوں نے شریف حسین سے کیے سارے وعدے توڑ دیے اور آپس میں بیٹھ کر بیلفور ڈیکلریشن سائن کی، جس میں عرب کے اندر یہودیوں کے لیے اسرائیل بنانے کا کلیئر پلان تھا۔ یہ دیکھ کر شریف حسین کو برٹش پر بہت غصہ آیا، اور انہوں نے فلسطین میں اسرائیل بنانے کی سخت مخالفت کی۔ اب یہاں سے حالات بالکل چینج ہو گئے، کیونکہ پہلی بار شریف حسین اور برٹش ایک دوسرے کے سامنے آئے، اور ان کی دوستی آہستہ آہستہ دشمنی میں بدل گئی۔ اس سب سے کچھ ہی عرصے بعد، اور آج سے ایگزیکٹلی 100 سال پہلے 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاتürk کی لیڈرشپ ترکوں نے عثمانیہ خلافت ختم کر دی اور آخری خلیفہ سلطان عبد المجید کو ترکی سے نکال دیا۔ مطلب اب پہلی بار دنیا میں کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے شریف حسین بن علی نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ اب اس سارے علاقے میں وہی سب سے پاورفل مسلمان رہ گیا تھا۔ Now
फ्रांस ये सब देखकर बहुत टेंशन में पड़ गया और उसने जाकर ब्रिटिश से कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुमने मुसलमानों को एक ऐसा लीडर दिया है जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से, वो मक्का में रहता है और अब खलीफा भी बन चुका है, और अभी से उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो हमारे फैसलों के खिलाफ जाने लगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश शरीफ हुसैन के लिए अपनी सपोर्ट थोड़ी कम करने लगा। इजराइल को ना मानने और ब्रिटिश के सामने खड़े होने के बाद अब अरबों में शरीफ हुसैन की रेपुटेशन थोड़ी बेहतर होने लगी, और आखिर 1924 के एक अखबार में ये खबर भी छपी कि फॉर्मर उस्मानी खलीफा सुल्तान महमद वहीदुद्दीन ने शरीफ हुसैन की खिलाफत को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। जब अंग्रेजों ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें समझ आ गई कि अब शरीफ हुसैन उनके कंट्रोल से निकल चुका है, इसीलिए उन्होंने आखिर अपना सारा सपोर्ट शरीफ हुसैन से हटा दिया और एक नए लीडर को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि वो लीडर अंग्रेजों की हर बात मानने के लिए तैयार था, जिसका नाम था अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। नाउ जिस तरह शरीफ हुसैन ने ब्रिटिश की मदद से उस्मानिया खिलाफत को तोड़ा था, उसी तरह इब्ने सऊद भी ब्रिटेन की मदद से शरीफ हुसैन की खिलाफत को तोड़ने लगा और बहुत तेजी से ये सारा इलाका फतह कर लिया। ब्रिटेन ने अरबों से किए हुए सारे वादे तोड़ दिए और आखिर शरीफ हुसैन को ब्रिटिश ने गिरफ्तार करके साइप्रस में अपने एक जेल में डाल दिया, और इस तरह अंग्रेजों ने अरबों से अपने सारे वादे तोड़ दिए और अरबों की एक यूनिफाइड कंट्री बनाने का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और अरब को बहुत सारे छोटे कंट्रीज में डिवाइड कर दिया ताकि वो हमेशा आपस में लड़ते रहे और अंग्रेजों के सामने खड़े ना हो सके। और यही सेम प्लान उन्होंने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करके उसे भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अंग्रेजों ने अरब ममालिक को बहुत सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उनके लीडर सिर्फ उन्हीं को बनाया जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों का वफादार रहने की कसम खाई, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर तो खत्म हो गई, लेकिन अरबों का ये सारा कंट्रोल ब्रिटिश से हटकर अमेरिका के पास चला गया। अब अमेरिका ब्रिटिश की तरह इन सारे ममालिक को कंट्रोल करता रहा, और दरमियान में जिसने भी अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, जैसे कि सऊदी अरब के किंग फैसल, इजिप्ट के मुर्सी, लिबिया के कदाफी और इराक के सद्दाम हुसैन। इन सब को अमेरिका ने बाकी सालों के लिए इबरत बनाकर छोड़ा है। इसीलिए आज चाहे जो भी हो जाए, अरब कंट्रीज कभी भी वेस्ट के खिलाफ नहीं जाती, क्योंकि इन सारे कंट्रीज को बनाया ही अंग्रेजों ने है।